سکتے، کیونکہ جیسے جیسے دن بڑھ رہے ہیں ہماری زندگی کے دن کم ہو رہے ہیں۔ جس طرح ہماری زندگی کے سال بڑھ رہے ہیں، اسی طرح ہماری زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی نے کہا صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، بس اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے، بس اسی طرح زندگی تمام ہوتی ہے۔ تو آج 4 رمضان المبارک ہے کہ 5 ہے؟ 4 ہے 5 ہے؟ جاگ رہے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ 4 ماہ رمضان المبارک ہے، تو کل جو گزر گیا وہ 3 ماہ رمضان المبارک تھا۔ 3 ماہ رمضان المبارک کو حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فاطمہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے اس دنیا سے وصال فرمایا، اور اسی مہینے میں جنگ بدر بھی ہوا، اور اسی مہینے میں اور بھی بہت سارے واقعات پیش آئے۔ تو آج ہم گفتگو کریں گے جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے حوالے سے، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹے بھی عطا فرمائے۔ حضرت قاسم، حضرت ابراہیم، اور 4 بیٹیاں، جس میں چوتھے نمبر پر جناب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت کلثوم، وہ بڑی بہنیں ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ پاک یہ چھوٹی بہن ہے، عمر میں ان سے چھوٹی ہیں، عمر میں بہنوں سے چھوٹی ہیں، مگر مقام میں ان سے بڑی ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں رتبہ، شان، مقام عطا فرمائی، اس حوالے سے ان سے بڑی ہے۔ نام رکھا فاطمہ الزہرا۔ فاطمہ کا معنی ہے چھڑانے والی، چھڑانے والی۔ اب فاطمہ ہے چھڑانے والی، کس کو چھڑانے والی؟ فرمایا کہ فاطمہ اپنی اولاد کو اور اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑانے والی۔ فرمایا کہ جو جو حضرت فاطمہ پاک سے پیار کرے گا، ان کی آل سے پیار کرے گا، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے دور کرے گا۔ اب یہاں پر آپ نے سمجھ لینا ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو اہل بیت اطہار سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات سے دور ہو گئے۔ اہل بیت سے پیار اتنا کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے صحابہ سے دور ہو گئے، اور قرآن سے بھی دور ہو گئے، ازواج سے بھی دور ہو گئے۔ اور کچھ وہ ہیں جو صحابہ سے پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں وہ سرکار کی آل سے دور ہو گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اپنی اہل بیت اور ایک اللہ کا قرآن۔
فرمایا اہل بیت سے بھی پیار کرنا، میرے قرآن سے بھی پیار کرنا۔ کچھ وہ ہیں جنہوں نے قرآن تھام لیا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، کچھ وہ ہیں جنہوں نے اہل بیت کو تھاما اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ فرمایا جو ایک کو پکڑے دوسری چیز کو چھوڑ دے وہ گمراہ ہے، وہ گمراہ ہے۔ جو دونوں کا دامن تھام کے رکھے وہی شاد ہے، وہی آباد ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو فاطمہ ہے چھڑانے والی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہے، ساری کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہیں۔ جو آپ سے پہلے آ کے گئی ان کی بھی سردار ہیں، جو قیامت تک آ کے جائیں گی ان کی بھی سردار ہیں۔ آگے لقب ہے زہرا، آپ کا نام ہے فاطمہ زہرا، فاطمہ الزہرا۔ زہرا کا معنی کلی ہے، زہرا کا معنی پاک ہے، زہرا کا معنی پاک ہے۔ اب ہم نے اس پہ غور کرنا ہے یہ کتنی پاک ہیں، زہرا کتنی پاک ہیں۔ اللہ اکبر۔ بات سمجھانے کے لیے یہ عرض کر رہا ہوں، اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے گا۔ اللہ نے عورت کو فطرتی طور پر ایک ماں پیدا کیا ہے۔ عورت کی فطرت ایک ماں ہے، آج کی بچی کل کی ماں ہے۔ جب ماہانہ معاملہ ہوتا ہے، جب وہ جوان ہو جائے پھر وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن نہیں پڑھ سکتی، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی۔ جب اللہ مہربانی کر دیتا ہے، بچہ اس کی شادی ہو گئی، پھر بچہ پیٹ میں آ گیا، اب وہ ماہانہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب وہ کہاں جاتا ہے؟ اسے کہتے ہیں پلیت خون۔ کہاں جاتا ہے؟ وہی بچے کی خوراک بنتا ہے۔ 9 مہینے، 8 مہینے، 10 مہینے، کم و بیش جتنا وقت بھی لگتا ہے وہی بچے کی خوراک بنتا ہے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد جب بچے کی ولادت ہو جائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ خاتون چلے میں ہے۔ اس کے بعد جب وہ معاملہ بلڈ کا ختم ہوتا ہے پھر وہ غسل کرتی ہے، پھر وہ نماز پڑھتی ہے، قرآن کو بھی ہاتھ لگاتی ہے۔ اور اس میں زیادہ دن بھی ہوتے ہیں، کم دن بھی ہوتے ہیں۔ فاطمہ تو زہرا، یہ زہرا پاک، یہ کتنی پاک ہیں۔ اب یہ پچھلی باتیں سمجھ آ گئی، اب اس کو سمجھیے۔ زہرا کتنی پاک ہیں۔ نماز عصر کا وقت ہوا، آپ نے نماز عصر ادا کی، آقا علیہ السلام کی لخت جگر جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عالمہ راکعہ نماز عصر پڑھی۔ پڑھنے کے بعد اللہ نے مہربانی کی، حضرت امام حسن گود میں آ گئے۔ نماز عصر پڑھنے کے بعد بڑے شہزادے حضرت امام حسن مجتبیٰ گود میں آ گئے۔ اب نماز مغرب کا وقت آ گیا۔ دیکھیے اس پہ ذرا عظمت پہ غور کیجئے گا۔ نماز عصر پڑھی، اللہ نے
حسن مجتبیٰ گودی میں دے دیے۔ اب نماز مغرب کا وقت آ گیا، جناب سیدہ فاطمہ پاک نے غسل فرمایا، کپڑے بدلے، اذان مغرب ہوئی تو فاطمہ مصلی پہ کھڑی تھی۔ اتنی پاک ہیں، اتنی پاک ہیں، کائنات میں ایک عورت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، زہرا ہے، طیبہ ہے، طاہرہ ہے، کہ جن کی زندگی میں کوئی نماز قضا، جن کی کوئی نماز قضا، نہ مہینے میں نماز قضا ہوئی، نہ بچوں کی ولادت پہ نماز قضا۔ یہ ایک بی بی ہیں، اسی لیے کہتے ہیں یہ زہرا ہے۔ اب وہ جو خون والا جو معاملہ ہے، بلڈ والا، وہ ماہانہ سلسلہ یہاں نہیں ہے۔ اب میں مختصر کر کے آپ کو عرض کروں، جناب اماں آمینہ پاک فرماتی ہیں کہ جب میرا لال، میرا پیارا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی کڈا سونا ہے جدوں نہ آوے تے لب بھی ایک دوجے نو چوم لے لے۔ نام محمد کتنا پیارا پیارا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، نام محمد کتنا میٹھا میٹھا لگتا ہے، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا، آیتیں قرآن کی آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، آیتوں سے ملاتا رہا آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی، یا محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی۔ اماں آمینہ پاک فرماتی ہیں جب یہ میرا لال پیدا ہوا تو کیا ہم نے دیکھا، آنکھوں میں کجلا لگا ہوا تھا، بالوں میں تیل لگا ہوا تھا، کنگھی ہوئی تھی۔ اب دنیا کے بچے بیٹے جب پیدا ہوتے ہیں ان کا یہ ناڑو کاٹنا پڑتا ہے، ناف کاٹنی پڑتی ہے، کیونکہ وہ جو جب ماں کے پیٹ میں آئے تھے اسی کے ذریعے سے بچے کو وہ خون ملتا رہا ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب میرا لال آیا اس کا ناڑو پہلے سے بنا ہوا تھا، ناڑو پہلے سے بنا ہوا تھا، پتہ کیا چلا، تیری میری خوراک اور ہے، ان کی خوراک اور ہے۔ اس
اس کو پھر آسانی سے سمجھ لیجئے، جب ناڑو ہی پہلے بنا ہوا تھا تو پتہ یہ چلا ہماری خوراک خون بنتا رہا، ان کی خوراک کیا تھی؟ آواز آئی مالک کی طرف سے، فرمایا تمہاری خوراک وہ ہے، ان کی خوراک ہم جانے یا مصطفیٰ جانے۔ تو پھر بریلی سے ایک شہنشاہ بولا، نبی کے در کا سچا گدا بولا، عاشق مصطفیٰ بولا، امام احمد رضا بولا، اور بول کے اس نے بھی بڑی پیاری بات کہی۔ اب اس کو ذرا جوڑ دوں، اسی طرح فرمایا فاطمہ پاک جو تمہارے بابا کے ساتھ معاملہ تھا کہ وہ دنیا میں جب تشریف لائے ختنہ پہلے سے ہوا تھا، ان کی خوراک یہ نہیں تھی۔ اسی طرح فاطمہ تمہارا معاملہ، تمہارے بچوں کا معاملہ، تمہارا حسن دنیا میں آیا تو معاملہ اپنے بابا والا تھا، تمہارا حسین آیا معاملہ بابا والا تھا، کہ کیونکہ تم پاک تھی، پاک نبی کی اولاد تھی، پھر آگے تمہاری اولاد بھی پاک ہے، اللہ نے تمہیں پاک بنا کے پیدا کیا ہے۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فرمایا محبوب ہم نے تیری آل کو، اولاد کو تطہیر بنایا، پاک بنایا ہے۔ اب اعلیٰ حضرت بولے، آپ بول کے فرماتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ بابا دنیا میں آئے، جناب فاطمہ پاک کے بابا ناڑو کٹا ہوا تھا، پہلے بنا ہوا تھا، حسن و حسین آئے تو معاملہ پہلے ہی سیدھا تھا۔ پتہ یہ چلا آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ بابا بھی پاک ہے، آگے فاطمہ بھی پاک ہے، آگے ان کی اولاد بھی پاک ہے، داتا علی حجویری بھی پاک ہے، معین الدین اجویری بھی پاک ہے، بابا بلے شاہ بھی پاک ہے، جماعت علی شاہ بھی پاک ہے، کیونکہ یہ ان کی اولاد ہے، یہ اولاد شہ لولاک ہے۔ آقا علیہ السلام کی آل پاک تو فرمایا فاطمہ چھڑانے والی زہرا، فرمایا پاک اتنی پاک نماز عصر پڑھے حسن آ جائے، نماز مغرب کا وقت ہو یہ غسل کر کے پھر مصلی پہ کھڑی ہو جائے۔ یہ دنیا میں ایک واحد عورت ہے، ایک واحد بی بی ہیں جن کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی، باقی سب عورتوں نے نمازیں چھوڑی بھی ہیں، قضا بھی کی ہیں، اور مہینے میں کچھ دن نہیں بھی پڑھنی، اور جب بچے کی ولادت ہو تب بھی نہیں پڑھنی، مگر کائنات میں ایک بی بی ہے نام فاطمہ
فاطمہ الزہرا ہے، جس کے بابا امام الانبیاء ہیں، جس کے شوہر امام الاولیاء ہیں، جس کا بیٹا سید الشہداء ہے، نام فاطمہ الزہرا ہے۔ مختصر عزیزان محترم، فرمایا یہ کتنی پاک ہیں، کتنی پاک ہیں۔ فرمایا یہ زمین پر چلتی پھرتی ہوئی جنتی حور ہیں، چلتی پھرتی ہوئی حور ہیں۔ مختصر عزیزان محترم، آقا علیہ السلام نے کیسے تربیت کی، کیسے محبت فرمائی، کیسے طریقہ زندگی کا سکھایا، کس طریقے سے آپ کو زندگی گزارنے کے بارے میں بتایا۔ اشارہ سمجھ لیجئے، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گھر تشریف لائے۔ جب گھر تشریف لائے تو فرمایا فاطمہ بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو۔ آپ نے عرض کی میرے سرتاج آج 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ تک نہ کھایا۔ حضرت مولا علی پاک نے جوں پیش کیے، فرمانے لگے اسے جلدی سے بناؤ۔ اب آپ نے غور کیجئے، کائنات کے بادشاہ کی بیٹی ہے، شہنشاہ کی بیٹی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے، دانا آٹا بنا رہی ہے۔ اب جب آٹا بن رہا ہے جسم کانپ رہا ہے، اس کے بعد آٹا گوندنے لگی، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، زبان پہ اللہ کا قرآن جاری ہے، جسم پہ کپ کپی تاری ہے، ہاتھوں سے آٹے کی گوندائی کی تیاری ہے۔ اب آٹا گوند رہی، مولا علی پاک دیکھ رہے ہیں، جسم کانپ رہا ہے۔ آپ قریب آئے، فرمایا فاطمہ کیا بات ہے؟ آپ نے عرض کی مجھے بخار بھی ہے، طبیعت بھی ناساز ہے۔ فرمایا مجھے بتانا چاہیے تھا، مجھے بتانا تمہارا حق تھا۔ اور فرمایا کیوں بخار ہوا؟ عرض کی سرکار 3 دن ہو گئے، ایک لقمہ تک نہ کھایا، کمزوری پہ کمزوری ہو گئی، بیمار ہو گئی، بخار ہو گیا، اور پھر اسی کمزوری سے جسم کانپنے لگا۔ حضرت مولا علی پاک نے فرمایا ہم نے سمجھا شاید بابا کے گھر سے کچھ آ گیا، آپ نے کھا لیا ہوگا، اور آپ نے مجھے بتایا تک نہیں۔ اب بی بی پاک فاطمہ کی اب التجا سنیے، بی بی پاک فاطمہ کی محبت اور پیار سنیے، شوہر سے محبت کیسی، اپنے شوہر سے پیار کیسا۔ اب بی بی پاک عرض کرنے لگی میرے سرتاج اب یہ وصیت آپ سارے سن لیجئے، جو ہماری خواتین اوپر وہ بھی سن لیجئے، جو میرے بھائی میرے سامنے موجود یہ آپ بھی سن لیں۔ ہر باپ اپنی بیٹی کو یہ وصیت ضرور کرے، ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ وصیت ضرور کرے۔ مولا علی پاک نے فرمایا فاطمہ تم نے مجھے بتایا تک نہیں، 3 دن بیت گئے، ہم نے کچھ کھایا نہیں۔ آپ عرض کرنے لگی میرے سرتاج جب میرے بابا نے آپ سے میری شادی کی اور مجھے وصیت فرمائی فاطمہ میرا علی درویش ہے، میرا علی فاقہ کش ہے، میرا علی رب کا فقیر ہے، علی سے سوال کر کے کبھی میرے علی کو شرمندہ نہ کرنا۔ نبیوں کا تاجدار ہے، کائنات کا عالم و مختار ہے، بیٹی کو وصیت کر رہا ہے بیٹی علی سے کبھی سوال نہ کرنا، کبھی سوال کر کے، کیونکہ تم سوال کرو گی اگر کچھ نہ ہوا میرا علی شرمسار ہو جائے گا۔ بیٹی کبھی سوال نہ کرنا، جو ہوگا علی خود لے کے آئے گا۔
اب ہر بیٹی کو یہ سبق آپ نے پڑھانا ہے، انہیں سمجھانا ہے۔ اگر تمہارا شوہر کچھ لے آئے الحمدللہ پڑھنا، نہ لے کے آ سکے تو صبر کرنا، کبھی جھگڑا نہ کرنا، کبھی لڑائی نہ کرنا، کبھی شکوہ شکایت نہ کرنا۔ اب یہاں پہ یہ بات، اب دوسری طرف غور کیجئے، مولا علی پاک کا مقام، آپ شہنشاہ ولایت ہیں، آپ ولایت کے شہنشاہ ہیں۔ بزرگان دین اور روایات میں یہ آتا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی دنیا میں ولی ہوں گے ان سب کو فیض علی سے ملے گا۔ ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک، اب آقا علیہ السلام آپ کا جو ظاہری زمانہ، اب اس سے لے کے قیامت تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، مولا علی پاک کا فیض چل رہا ہے، ولایت کا فیض مولا علی پاک سے چل رہا ہے۔ اب اس سے پہلے آدم علیہ السلام تک کا سلسلہ یہ کیسے؟ بزرگان دین نے فرمایا، مفسرین نے فرمایا، اللہ کے پیاروں نے فرمایا، حضرت مولا علی پاک کی روح سے جو پچھلی امتوں کے ولی تھے، آپ کی روح سے وہ ولایت کا فیض لیتے رہے ہیں۔ اب یہ مولا علی پاک کا مقام ہے، ادھر 3 دن کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، فرمایا مجھے بتانا تھا، اب دوسری طرف آ جائیے، حضرت مولا علی پاک تشریف فرما ہے، کچھ دور کچھ کافر وہ بھی موجود ہیں، ایک سوالی آتا ہے، سائل آتا ہے، بھکاری آتا ہے، آ کے ان کافروں سے سوال کرتا ہے، مجھے کچھ دیا جائے، میں بھوکا ہوں، میں پیاسا ہوں، مجھے کچھ دیا جائے، سوال کرتا ہے۔ اب توجہ میری طرف رکھیے گا، سوال جب کافروں سے کیا، کافروں نے مذاق اڑانے کے لیے حضرت مولا علی پاک کی طرف بھیج دیا کہ یہ تو فقیر درویش فاقہ کش ہے، جب اس کے پاس جائے گا یہ سوال کرے گا، علی کچھ دے نہیں سکے گا، ہم علی کا مذاق اڑائیں گے، علی کے نبی کا مذاق اڑائیں گے، ہم اسلام کا مذاق اڑائیں گے۔ ان کا ذہن یہ تھا، ان کا خیال یہ تھا، ان کی سوچ یہ تھی، مگر وہ جانتے نہیں تھے آگے حیدر کرار ہے، اسد اللہ الغالب ہے، امام المشارق والمغارب ہے، شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے۔ اب جب بھیج دیا، اب وہ سائل وہ سوالی آیا، آ کے ہاتھ پھیلایا، مانگنے لگا، علی کافروں نے تو کچھ نہ دیا، انہوں نے تیرا در دکھا دیا، اب ہمیں کچھ دیا جائے۔ آپ ولایت کے شہنشاہ ہیں، ادھر بھی نظر رکھی، ادھر بھی رکھی، ادھر بھی رکھی، محبت سب کی چکھی۔ آپ نے فرمایا اب اپنی مٹھی کو بند کرو، جب مٹھی کو بند کیا فرمایا جاؤ ان کے پاس جا کے ذرا یوں کھول دینا۔ اب مٹھی بند جو کی، آپ نے کچھ پڑا دم کیا، وہ چلا گیا۔ اب کافر ڈینگے مارنے لگے، پٹھیاں سیدھیاں چھالا مارن لگے، علی نے کچھ دیا نہیں ہے، اب ہمیں موقع ملے گا مذاق اڑانے کا، اب ہم اسلام کا مذاق اڑائیں گے،
اب جب حضرت مولا علی پاک نے بھیجا، فرمایا جاؤ یہاں مٹھی نہ کھولنا، ان کافروں کے سامنے جا کے مٹھی کھولنا۔ حضرت مولا علی پاک نے جیسے سمجھایا، وہ بھی علی کے در کا فقیر تھا۔ اب جب سمجھدار فقیر تھا، کافروں کے سامنے جو پہنچا، اب وہ کافر کہنے لگے ہاں ہمیں پتہ چل گیا ہے علی نے کچھ نہیں دیا، جو خود کئی دنوں سے فاقے سے ہے وہ تمہیں کیا دے گا، اب دکھاؤ کیا دیا ہے۔ اس نے مٹھی کو جو کھولا، مٹھی کو جو کھولا، پھر پیار سے بولا، پیار سے ڈھولا بولا کہ یہ دیکھو مٹھی جب ہم نے بند کی تھی خالی تھی، آج ابھی تمہارے سامنے کھول رہے ہیں۔ جب مٹھی کو کھولا تو مٹھی کے اوپر سونے کا ڈھیلا نظر آیا، اس کی مٹھی میں سونا نظر آیا۔ اب وہ دھنگ رہ گئے، دیا کچھ نہیں ہے، یہ سونا کہاں سے آ گیا۔ وہ بھاگتا ہوا مولا علی پاک کے پاس، اور بھی لوگ پوچھا علی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ میرے آقا کی زندگی پاک سے ایک چھوٹا سا تحفہ ہے، یہ تحفہ آپ بھی لے لیجئے۔ عرض کی سرکار کیا؟ فرمایا جب ہم نے اسے کہا مٹھی بند کرو، اس نے مٹھی کو بند کیا، ہم نے اپنے آقا پہ درود و سلام پڑھا تھا، درود و سلام